الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت پیدائش ہوئی ہے، اس لیے پہلے سے معمول رہا ہے کہ اس مہینے میں سیرت پر بیانات ہوتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 1-2 جمعہ سے ایک اہم مضمون شروع ہوا ہے اور اس پر ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے عمل میں۔ اس لیے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ سیرت کا بیان ہوگا، اور اس وقت جو ہے وہی پچھلا جو تسلسل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اہم ترین دینی موضوع پر ہماری توجہات پھیر دے اور اس پر غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ پہلو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو امت دیکھنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کی جو امت دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور جو بندے اللہ کو پسند ہیں، ان کی خاص ایک خصوصی اہمیت یہ ہے کہ وہ مل جل کر رہیں۔ مسلمانوں میں، انسانوں میں اجتماعیت رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک اپنی الگ الگ زندگی گزار رہا ہے، بس ہر ایک کے سامنے اپنی ضروریات ہیں زندگی کی، اسی کا دل و دماغ پر غلبہ ہے اور اسی میں انسان کھویا ہوا ہے۔ میرے لیے کھانے کا انتظام، میرے لیے کپڑے کا انتظام، میرے لیے مکان کا انتظام، میرے لیے خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام، اور پھر ذرا آگے بڑھے تو میری بیوی، میرے بچے، بس رات دن اسی کا غلبہ، خواہشات کا غلبہ، ضروریات کا غلبہ۔ تو یہ ذرا یاد رکھنے کی چیز ہے، یہ جو ہے یہ انسان کا لیول نہیں ہے، یہ جانور کا لیول ہے۔ نبیوں نے آ کے جو بات سمجھائی وہ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے، یہ ذاتی زندگی گزارنا، اپنی ذاتی خواہشات اور ضروریات ہی میں پورا وقت لگانا، اسی سے دلچسپی رکھنا، یہ انسانیت ہے ہی نہیں، یہ حیوانیت ہے، یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ جانور میں چونکہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح نہیں ہے، اعلیٰ کوئی کردار، معیار، مقصد زندگی کا، اللہ کو پانے کی تڑپ، پھر اللہ کے ساتھ جنت میں رہنا، تو اللہ کے مزاج سے
اللہ کی پسند سے، اللہ کے اخلاق سے جانوروں کو کوئی مطلب نہیں، وہ انسانوں کی عارضی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں دنیا کی۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو ان کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے ان کا جو لیول ہے صرف اپنی خواہش اور اپنی ضروریات تک کا ہے۔ ہمیشہ کھانے کی فکر کرنا یا بچے پیدا کرنے کی فکر کرنا، یہ ہے جانوروں میں، اور بچوں کو پالنا یہ بھی ہے جانوروں میں تھوڑا بہت، بس یہاں تک ہے ان کی زندگی۔ انسان یہ نہیں ہے، یہ جانور ہے۔ یہ جانور وہ ہیں، یہ انسان وہ ہیں جو پورے انسان مل کر ایک خاندان بن کر جیے، یہ ہے انسان، پورے انسان مل کر۔ پہلا تو اسلام کی تعلیم جو ہے کہ پورے انسان سب مل کر ایک خاندان بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بنانا شروع کیا تو صرف ایک آدم کو بنایا، پھر ان کو حوا کو بنایا، اس ایک ہی ماں باپ سے پورے انسانوں کو پھیلایا تاکہ لوگ ایک خاندان کی طرح رہیں۔ یہ ایک خون ہے، یہ ایک خاندان ہے۔ اس کو قرآن نے بہت طاقت سے بیان کیا۔ سب کا باپ، سب کے باپ ایک ہیں، سب کی ماں ایک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر تھے کہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ پیدا کرتے، الگ الگ دنیا میں، حالانکہ الگ الگ رنگ کے لوگ ہیں، الگ الگ جسموں کے اعتبار سے الگ لوگ ہیں، اللہ کے پلان میں سب تھا، رنگا رنگی پیدا کرنا ہے، لیکن چونکہ ان کو مل جل کے ایک خاندان کی طرح رہنا ہے، اس لیے ایک ماں باپ سے پیدا کیا، برادری بن کر رہنے کے لیے، ایک خاندان میں جو ایک دوسرے کا تعارف ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے انسیت ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے تال میل ہونا چاہیے، اس انداز میں پیدا کیا۔ اور انسان کی طبیعت بھی میل جول کی، مل جل کر رہنے کی رکھی۔ انسان جہاں اکیلا رہنا نہیں پسندتا، مل جل کے کسی محلے میں رہنا چاہتا ہے اور اپنے جیسے انسانوں میں رہنا چاہتا ہے، اسے بات کرنے والے چاہیے، اس کو اپنے ہم مزاج چاہیے۔ تو طبیعت بھی وہی بنائی ہے کہ سب مل کر ایک خاندان کی طرح جئیں، اجتماعیت کے ساتھ جئیں۔ اصل میں اللہ ہی کی صفات کا ظہور ہے یہ کائنات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پاکیزگی فرشتوں میں رکھی، کوئی گناہ نہیں، کوئی گری پڑی چیز نہیں، وہ وہاں ظہور ہو رہا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے اندر جو شان ہے، جو جلال ہے، وہ یکتائی ہے، وہ تو صرف ان کے اندر ہے اور کسی میں نہیں رکھی ہو، اس لیے کہ وہ سب سے بلند بالا ہیں۔ وہ شان، وہ جلال، وہ مرتبہ، وہ تکمیلی صفتیں وہ اللہ کے اندر ہیں، لیکن جو پاکیزگی کا پہلو ہے وہ اللہ نے فرشتوں میں رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اندر اور ایک سب سے بڑی جو صفت ہے وہ پیار والی صفت ہے، رحمان ہے۔ اور یہ ساری مخلوقات کو اور خاص طور پہ انسانوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی پیار کی صفت کی وجہ سے پیدا کیا، اپنی پیار کی صفت کے ظہور کے لیے پیدا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ تو اس کی وجہ سے اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اپنی صفت۔ اب مخلوق نہیں ہوں گے تو کس سے پیار کریں گے، کس کو چاہیں گے، کس کا کام کریں گے، کس کو کھلائیں گے، کس کو پلائیں گے۔ اور جو بے نیاز ہوتا ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، اس کو جھنجھٹ ونجھٹ نہیں چاہیے اس کو۔ تو اللہ باکمال ہیں، ہر طرح کا کمال ہونے کی وجہ سے بے نیاز ہیں۔ بے نیازی کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی ذات میں مست رہتے اکیلے، کیونکہ ان کی ذات میں ہر چیز ہے۔ اتنی ساری مخلوقات پیدا کرنا، پھر یہ انسان پیدا کرنا، ان کے ہزاروں جھمیلے، ان کی ضروریات، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ جو پاکیزہ ہیں، جلال والے ہیں، اس کے لیے وہ اللہ کے اندر جو پیار والی صفت سب سے زیادہ ہے، اس پیار والی صفت کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اب اسی پیار سے انسیت، محبت، خلوص، ہمدردی، سب اسی پیار کے مختلف رنگ ہیں۔ یہ پیار کھلتا ہے تو یہ سب رنگ ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے کا ایک بڑا مقصد ہے اللہ کی وہ پیار والی صفت کا ظہور۔ وہ پیار والی صفت کا ظہور سب سے زیادہ کامل انسانوں میں ہونا ہے۔
جانوروں میں بھی ایک درجے میں ہے وہ چیز، مگر بہت معمولی درجے میں، لیکن ایک کامل ظہور اللہ کا پیار، محبت، خلوص، خدمت، وفا، ایک دوسرے کے لیے قربانی، یہ سب اسی پیار کی شکلیں ہیں۔ یہ انسان کو خاص طور پہ اس کے لیے پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اب یہ جو پیار کی صفت ہے اور یہ اس سے نکلنے والی ساری صفات ہے، اس کو فطرتاً پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر خاندانی سسٹم رکھا کہ ہم لوگ ماں باپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے سے ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر اس پیار کی صفت کو بڑھاتے ہیں، یہ سب مل کر انسیت سکھاتے ہیں۔ اسی سے انسان اور جانور میں فرق ہے۔ انسان دادا نانی اور کچھ نہیں جانتا، جانور انسان سب جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے حضرت آدم اور حوا سے ہم سب کو پیدا کیا۔ اور یہ جو دین کے احکام کچھ ایسے ہیں کہ جب تک مل جل کر نہیں رہیں گے، ایک خاندان بن کے نہیں جئیں گے انسان اور مسلمان، اس وقت تک دینی صفات بنتی ہی نہیں۔ دوزخ سے بچنے کے لیے جتنی صفات ضروری ہیں وہ بنتی ہی نہیں۔ صرف عبادتوں سے جنتی نہیں بنتا، ایک بڑا حصہ بنتا ہے، بڑا پہلو بنتا ہے، لیکن جنتی نہیں بنتا۔ صرف عبادت کے لیے تو فرشتے تھے پہلے سے۔ جنت میں اللہ اپنے مزاج کے ہم نشین چاہتے ہیں، تو اللہ کے اندر صرف پاکیزگی نہیں ہے، اللہ کے اندر پیار، محبت، خلوص، وفا، دوستی، یہ سب ہے اللہ کے اندر۔ ویسے ہی ساتھی چاہیے، ان کو لے کے اللہ ہمیشہ کی جنت بنانے والے ہیں۔ اس کے لیے مل جل کر رہنا اور اجتماعیت کے ساتھ رہنا، اسی سے ایک مسلمان کے اندر مسلمانی آتی ہے۔ مل جل اکیلی زندگی نہ گزارے، میں، میرے بچے، میری خواہشات، بالکل نہیں۔ اس سے مسلمان بنتا ہی نہیں۔ اس سے تو اللہ نے پہلے تو پورے انسانوں میں چاہا، لیکن انسانوں نے اللہ کے پیغام کو سنا نہیں، کافر ہو گئے، تو اب ان سے کیا کہا جائے گا؟ اب جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اب جو اللہ کی لائی ہوئی وحی کو ماننے والے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو اپنا نبی ماننے والے ہیں، اب ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم اب ایک خاندان کی طرح رہو، تم متحد ہو کے رہو، ایک جماعت بن کے رہو، الگ الگ پرسنل لائف مت گزارو۔ اور اس وقت جو دجالی دور ہے، شیطان پوری دنیا میں جو برائیوں کو پھیلا رہا ہے، چاہتا ہے کہ سب دوزخی بنے، تو شیطان کا بنیادی حربہ یہی ہے کہ انسانوں کو وہ خواہشات میں اس طرح گم کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جڑے رہنا بھول جائیں، اپنی خواہشوں میں سب کٹ جائیں، خاندان والے آپس میں کٹ جائیں، بھائی بہن آپس میں کٹ جائیں، بس ہر ایک کو بس خواہش خواہش خواہش۔ ایسا سیل فون ایسا نکل گیا کہ بس اس میں کھوئے ہوئے ہیں سب، ایسی تفریحات نکل گئی ہیں، ضروریات اتنی زیادہ بڑھا لی گئی ہیں کہ ہر آدمی ضروریات کے ہی فکروں میں گم ہے۔ اس سے انسان جا کے جانور بنتا ہے۔ یہ جو لائف ہے نا، اس سے انسانیت سے گر کے آدمی جانور بن جاتا ہے۔ وہ جو اعلیٰ صفات ہے، جو اللہ کی صفات کی چھاؤں ہے ہمارے اندر، محبت، خلوص، وفا، ہمدردی، انسیت، یہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو اجتماعیت سے ہی انسان بنتا ہے۔ جنت میں اجتماعیت والوں کے لیے ہی جگہ ہے، انفرادی زندگی والوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور کے چچاداد بھائی ہیں، قرآن کے سب سے بڑے صحابہ میں مفسر ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان سے لوگوں نے آ کے پوچھا کہ ہمارے پاس محلے میں ایک آدمی ایسا ہے، بہت نیک ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، راتوں میں رات بھر عبادتیں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، نیک ہے، لیکن اس کا مزاج کیا ہے؟ انفرادیت پسندی کا ہے۔ تو وہ اکیلا ہی رہتا ہے، وہ مسجد میں آتا نہیں، سب کے ساتھ آنے کا اس کا مزاج نہیں، ذاتی طور پہ نیک۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو وہ دوزخی ہے، نیک ہے، متقی، پرہیزگار، گناہگار نہیں، کچھ نہیں، مگر پبلک لائف نہیں ہے اس کی، اجتماعیت اس کی زندگی میں نہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یاد رکھیے۔ اور آج کی جو سوسائٹی ہے، آج کا جو کلچر ہے، وہ انسان کو اکیلا رہنا سکھاتا ہے۔
اپنی خواہشات میں مست رہنا سکھاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھیے آپ، اور پورے دین پر چل ہی نہیں سکتے جب تک مسلمانوں میں آپس میں ایسا جوڑ نہ ہو۔ دوسری بات مسلمانوں کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ نبیوں کے بعد نبیوں کے نائب کے طور پہ یہ امت ہے۔ پورے انسانوں تک سچائی کیا ہے یہ بات پہنچتی رہے، نبی جیسا اخلاق کردار پہنچتا رہے، دوزخ میں جانے سے انسانوں کو بچانے کی محنت چلتی رہے، اس کے لیے مسلمان ہیں دنیا میں۔ ہم اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم انسانیت کے لیے پیدا ہوئے۔ فرمایا اخرجت للناس، تم سب سے بہترین قوم ہو کیونکہ تمہاری پیدائش انسانوں کے خاطر ہوئی ہے، اپنے لیے نہیں ہوئی ہے۔ اس امت کے لیے تو گنجائش نہیں، میں، میرے بچے، میرا مکان، میرا کھانا، میرا پینا، میری خواہشات، میری ڈریسنگ، اس کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے مسلمان۔ ساری دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے، ساری دنیا میں اللہ کی پہچان عام ہو، انصاف عام ہو، ساری دنیا سے ظلم ختم ہو، ساری دنیا میں غریبوں کا خیال رکھنے کی تہذیب وجود میں آئے، ساری دنیا میں سب کا بھلا چاہنے کی تہذیب وجود میں آئے، خیر خواہی کا کلچر پوری دنیا میں، الدین والنصیحہ، اس کے لیے مسلمان ہیں۔ یہ کام جس دن چھوڑ دیں گے تو ذلیل بن کر جوتے کھائیں گے، اللہ کٹوائیں گے، پٹوائیں گے، ذلیل کریں گے، کیونکہ تم نے کام چھوڑ دیا۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے تو اب یہ ہے، شیطان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اپنے لشکر بناتا ہے، وہ اپنے گروپس بناتا ہے باطل کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کو پھیلانے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں اگر سچائی کو پھیلانا ہے تو ایک گروپ کی طرح رہیں گے تو سچائی کو آپ پھیلا سکتے ہیں، آپ بکھرے بکھرے رہیں گے تو نہیں پھیلا سکتے، اس لیے کہ شیطان کے بڑے بڑے گروپ بنے ہوئے ہیں، حزب الشیطان ہے دنیا میں، برے مقاصد کے لیے۔ اب جتنے غیر مسلموں میں سنگم ونگم بنے ہوئے ہیں وہ پورے مطلب کے لیے، اپنی قوم کے لیے حقوق حاصل کرنا، اپنی قوم کی جسمانی ضروریات کے لیے اجتماعیت بنی ہوئی ہے، اور اپنے مطلب کے لیے دنیا کے سارے ظالم ایک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں، انصاف کا نام لے کے سب سے بڑے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے متحد ہو گئے ہیں کہ کہیں نیکی کو جمنے نہیں دیتے لوگ مختلف بہانوں سے۔ تو اتنی بڑے اتحاد بنا دیا ہے شیطان نے، اقوام متحدہ شیطانوں کا اتحاد ہے، شیطانی اتحاد ہے، اگرچہ اس کے بہت سارے اچھے مقاصد ہیں، اسلام سے بہت کچھ انہوں نے لیا ہے، لیکن اس پہ کنٹرول ظالموں کا ہے، خود غرضوں کا ہے، انسانیت کے خیر خواہوں کا نہیں ہے۔ جب ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر جگہ کے ظالم ایک ہو کر دنیا میں بے دینی کو پھیلا رہے ہیں، امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہو کر رہے اور ایک ہو کر کام کرے۔ یہ اکیلا آدمی کرنے کا کام نہیں ہے، پوری امت اس کے واسطے ایک ہونا ضروری ہے۔ بہرحال دونوں وجہ سے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل نہ ہو جائیں، بے اثر نہ ہو جائیں، بے حیثیت نہ ہو جائیں، ظالم طاقتوں کے بیچ میں نرم چارہ نہ ہو جائیں، انصاف کی طاقت دنیا میں بے بس نہ ہو جائے، اس کے لیے بھی مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، اور اس سے بھی پہلے سچا مسلمان بننے کے لیے اجتماعی زندگی ضروری ہے۔ جنت میں اگر جانا ہے تو اجتماعی زندگی، پرسنل لائف والا دوزخی ہے، یاد رکھیے، اجتماعی زندگی کے بغیر جنت نہیں ہے۔ اس کے واسطے دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، جمعہ کا موقع ہے، بہت زیادہ دلائل تو دے نہیں سکتے۔ تو پوری اسلامی تعلیمات میں اس کا اہتمام ہے کہ مسلمان پرسنل لائف نہ گزاریں، سب جڑ کر ایک بن جائیں، پوری قوم مل کر زندگی گزارے، تبھی وہ صفات آتی ہیں۔ اور ایسی وہ تعلیمات ہیں، ابھی جیسے بھی کہا گیا کہ سب مل کر دین کی رسی کو پکڑو تو یہ ہاتھ میں رہے گی، الگ الگ لائف گزارو گے تو دین نہیں آئے گا تمہاری سوسائٹی میں، چل نہیں سکتے تم دین پہ۔ اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی بھائی کی طرح ایک ہو کر زندگی گزارو، اور زندگی کے ہر شعبے میں تفصیل سے ایسے آرڈرز دیے گئے ہیں کہ ان آرڈر پر چلنے سے پورے مسلمانوں کا رخ ایک ہی ہو جائے گا، مسلمان بہت آرگنائز ہو جائیں گے، مسلمان سب مل کر بہت ایکٹیو ہو جائیں گے، ایک ایکٹیو گروپ، پورے ورلڈ میں ایک ایکٹیو گروپ بنتے ہیں اگر صحیح اسلام پہ عمل کریں گے۔ تو آج جو ہے ایک پہلو
اسلام کی تعلیمات کے تو کئی پہلو ہیں، ایک پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب نیت یہ رکھیے کہ یاد رکھیں گے ان باتوں کو، غور کریں گے ان باتوں کو، اور اس کے لیے ارادے کریں گے کہ اللہ ہم سے جو بھی کام لے ہم کریں گے۔ اس ملک میں سارے مسلمان جو بے اثر ہو گئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم گنتی میں تو ہم 25 کروڑ ہیں، مگر حقیقت میں 25 کروڑ ٹکڑوں کا نام ہے مسلمان۔ 25 کروڑ ایسے افراد ہیں جن کو ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں ہے، جن کا مقصد ایک نہیں ہے، جس کو ایک دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی زندگی ہے جس کی۔ تو 25 کروڑ ٹکڑے ہیں یہاں مسلمانوں کے۔ اب باطل جس کو چاہے نگل سکتا ہے ٹکڑوں میں، کوئی طاقت ہی نہیں۔ اگر ایک ہوتے، یہ 25 کروڑ میں سے 2-3 کروڑ بھی ایک ہو جائیں، جیسا کہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس پہ عمل کریں تو اللہ سب کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دیں گے۔ نقشہ ہی بدل جائے گا ملک کا اگر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں جو چاہتا ہے اسلام۔ اب مسلمان پھر سے ایک ہوں، مل جل کے زندگی گزاریں، ایک سوچ بنے، ڈسپلن ہو۔ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری نمازی مسلمانوں پر ہے۔ جو مسجدوں کو آنے والے ہیں، ماشاءاللہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، روزانہ 5 مرتبہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی یاد ان کی زندگی میں ہے، اسلام پہ چلنے کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ سب سے پہلے ان میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کم سے کم جتنے نمازی ہیں، یہ کم سے کم اجتماعی زندگی والے ہو جائیں۔ اللہ جیسی زندگی اجتماعی دیکھنا چاہ رہا ہے، کم سے کم نمازی اس کو اختیار کر لیں تو بھی بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور ماشاءاللہ یہ جو مجمع ہے سب نمازیوں کا ہی مجمع ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں، صرف معلومات کے لیے نہ سنیں۔ اب دیکھیے ہم سب ایک ہی جماعت بنے، ڈسپلن والی، جوڑ والی، ایک دوسرے سے لگاؤ والی۔ اس کا عبادتوں میں کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ عقائد کے بعد جو ہے سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے عبادتوں کا ہوتا ہے۔ تو عبادتوں میں اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اس طرح عبادت کرو کہ تم آپس میں متحد ہو جاؤ ان عبادتوں کے ذریعے، ایک مقصد والے اور جوڑ والے ہو جاؤ۔ حالانکہ عبادت میں کیا ہے، آدمی کو اپنے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی دکھانا ہوتا ہے۔ عبادت کا مطلب اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے اپنی ضروریات پیش کرنا۔ یہ پرسنل معاملہ ہے اللہ اور بندے کا۔ عبادت کا مطلب، عبادت کی شان یہ ہوتی ہے کہ آدمی سب سے کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے، اس کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ سب کو بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ میں کھو جائے، اس کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ اس میں سب کے ساتھ اٹیچ رہے گا تو عبادت کے مقصد کے خلاف ہو جائے گا، یکسوئی نہیں ملے گی۔ تنہائی چاہیے، یکسوئی چاہیے عبادت کے لیے۔ لیکن ایک اسلام ایسا دین ہے کہ جماعت پنا سب کے اندر نہیں ہے، ایک گروپ نہیں ہے۔ اگر مسلمان تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے عبادت۔ تو عبادات میں اللہ نے کیا کر دیا، اجتماعی آداب کو داخل کر دیا۔ جیسے دین میں سب سے پہلا حکم وہ ہے نماز کا حکم، سر کے برابر فرمایا، جیسے جسم میں سر ہوتا ہے۔ اب نماز کیا چیز ہے؟ نماز میں انی وجہتو کہہ کے پوری مخلوق کو پیچھے پھینک کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے پوری نماز میں۔ ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، بالکل آدمی کٹ جائے اطراف سے، کھو جائے اللہ کی یاد میں۔ یہ نماز کا مقصد ہے، یہ نماز کا ٹارگٹ ہے۔ اب ایسی نماز پڑھے گا آدمی اکیلے گھر میں، سکون والے کمرے میں اکیلے پڑھے گا تو دل زیادہ لگے گا، یکسوئی زیادہ رہے گی، اچھا رونا آئے گا، اچھا مناجات کرنے کو جی چاہے گا۔ اکیلی کی عبادت میں زیادہ خشوع رہتا ہے، زیادہ یکسوئی رہتی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا فرض نماز کے بارے میں؟ نفلیں ویسے پڑھ لو تم، لیکن میری طرف سے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، فرمایا یہ نماز تمہاری گھر میں نہیں ہوگی بغیر شرعی عذر کے۔ نماز پڑھنا ہے تو سب محلے کے مسلمانوں کو ایک مسجد میں آنا ہے، پورے محلے والے مل کر میرے سامنے جھکو۔ اکیلے اکیلے جھکنے کی میرے پاس اہمیت نہیں، پورے محلے والے اور پوری دنیا میں جہاں سب بھی عبادت کو عبادت کر رہا ہے، اللہ والے کے سب کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے،
کعبہ مقرر کر دیا. اب ساری دنیا میں جو نمازیں ہو رہی تو پورا دیکھو، اب پوری دنیا گویا کعبے کے اطراف صفیں بنائی ہوئی ہے. ایک رخ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ سب میں ایک ہونے کا احساس ہو، سب میں ایکتا پیدا ہو. اب نماز میں اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے. حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. بھائی عبادت تو کدھر بھی منہ کے کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. اللہ فرمائے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی چہرہ کر لو وہاں اللہ کی ذات ہے. تو جب ہم قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی طرف منہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ اللہ کا منہ تو ہر جگہ ہے. یہ کیا ہے؟ پورے مسلمانوں کو ایکتائی کا مزاج بنایا جا رہا ہے، ایک بنو. اور یہ قبلے کی طرف منہ کرنا حضور نے اس کو مسلمان ہونے کی شرط بنا دیا. مسلمان کس کو بولیں گے؟ فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ نماز پڑھے اور قبلے کی طرف، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے. اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک ٹرمنالوجی کیا ہے؟ اہل قبلہ. اہل قبلہ، ایک قبلہ ہے سب کا. یہی مسلمان ہے. اور بخاری شریف کی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 پر. تو قبلے کے رخ کو لازم کیا، حالانکہ جس کو یاد کرنا مطلوب ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ ایک بن کے جائیں اسلام. دوسرا، گھر کے بجائے مسجد میں آ کے پڑھنے، سب سے مل مسلمان ایک ہو جائیں. اس کے لیے جماعت کی نماز کا ثواب گھر کی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے نفل نماز سے. پہلے تو ہوتی ہی نہیں ہو، نفل نماز ہوتی ہو. اور کوئی بولے کہ نہیں عبادت کروں گا مگر یہ سب لوگوں میں آنا ہے، سب مل کے کرنا، لگ لگ کے کھڑے ہونا، یہ کیا ہے بھائی؟ دل نہیں لگ رہا میرا. تو حضور اتنے رحمت للعالمین تھے، بہت پیار سے بھرے ہوئے تھے، لیکن جو مسجدوں میں آ کے پورے محلے والوں کے ساتھ جڑ کے نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو ایک ٹولی کو لے جاؤں اور لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں. اتنا غصہ رہا جو مسجد نہیں آتے، ایک متحد نہیں ہوتے، جلا دوں. لیکن وہاں گھر میں چونکہ بچے ہیں، عورتیں، اس لیے میں نہیں جلا رہا. تو دیکھیے جمع ہونے کی یہ اہمیت ہے. یہ باہری اندر کی تعلیم دیجیے. نماز کے اندر ایسا نہیں کہ آ کے اپنی اپنی نماز پڑھ لو، پھر الگ الگ رہیں گے، پھر پرسنل ہو جائیں گے. اللہ سوشل رہو بول رہے ہیں. تو فرمایا نہیں، نماز ہے تو سب بنا کے ٹھہرنا، آرگنائز وے میں رہنا، بکریوں کے ریوڑ کی طرح نہیں رہنا. جب بولے جب آئے نماز پڑھ کے چل دی، ایسا نہیں رہنا. ایک وقت مقرر ہو، سب آئیں اور سب بنائیں، آرگنائز ہوں. اور صف بنانے میں اتنا اہتمام کہ تیر کی طرح سیدھی ہو. جیسے تیر ایک دم سیدھا رکھ کے چھوڑا جاتا ہے، صف ایک دم سیدھی ہونی چاہیے. ڈسپلن آئے سب کے اندر. حضور تیر لے کے بعض وقت سیدھا کرتے تھے، صف میں آگے پیچھے تیر سے ڈھکیلتے تھے اس کو. فرمایا یا ایک شخص کا سینہ ذرا باہر تھا. فرمایا یا عباد اللہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. مسلم شریف جلد نمبر 1 میں کہ صفیں سیدھی رکھو. اب کیا کریں؟ یہ ڈسپلن کہاں تک جاتا ہے؟ اگر تم صفیں بے احتیاطی سے بناؤ گے، آگے پیچھے رہو گے، تو اے مسلمانوں تمہارے درمیان اللہ اختلاف ڈال دیں گے. وہ جو محبت ہے، وہ جو خلوص ہے، وہ نہیں رہے گا. اس لیے صفوں میں اس کی ٹریننگ کرو، سیدھی صف بناؤ. یہ تو ہے سیدھی کے بارے میں اتنا اہتمام ہے. پھر جڑ کے ٹھہرنا ہے. جب بھی نماز آگے دیکھیے اتنا دکھ ہوتا ہے. الگ الگ صف میں بھی کھڑے ہیں تو ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، بیچ میں آدھا فٹ جگہ، کئی انچ جگہ، کندھے ملے ہوئے نہیں ہیں. یہ کوئی نماز ہے؟ ایسی نماز پڑھنا ہے تو گھر میں پڑھتے تھے بھائی. حضور نے فرمایا کہ صفوں میں جوڑ ہونا چاہیے، سب کے کندھے ملے ہونے چاہیے. جو سب صف کو جوڑے، اللہ اس پہ کتنا غصہ آ رہا دیکھے حضور کو. جو لوگ ٹوٹ کے ادھر ادھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ پرسنل مزاج والے ہیں. ان کو کسی کا لگنا پسند نہیں ہے، یہ خود کسی سے لگنا نہیں چاہتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص صف کو جوڑے گا، مل کے ٹھہرے گا، اللہ اسے جوڑے گا. اور جو صف کو کاٹے گا، اللہ اسے کاٹ دیں گے. فرمایا
یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور پھر کیا سکھایا گیا؟ متحد رہتے ہوئے اپنا جو ذمہ دار بناؤ، اہل آدمی کو بناؤ، یعنی کہ رشتہ دار دیکھیں، کوئی بھی اجتماعیت قائم ہوگی، 4 آدمی جب جڑیں گے تو کسی ایک کو ذمہ دار بنانا پڑے گا۔ وہ ذمہ دار بنانے میں مزاج یہ بنا رہا ہے جو جس کام کا اہل ہے اسی کو آگے بڑھاؤ، میرٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھاؤ، دوسری وجوہات سے آگے مت بڑھاؤ۔ تو امام کے بارے میں فرمایا کہ سب سے اہل جو ہے اس کو امام بنایا جائے، اس کی بڑی تفصیل ہے اسلامی فقہ کے اندر۔ اور پھر پورے لوگوں کو تابع کر دیا گیا ہے کہ ایک ایک حرکت میں امام کے پیچھے چلیں۔ امام جب اللہ اکبر کہے سب ایک ساتھ ہاتھ باندھیں، ایک ساتھ رکوع کریں، ایک ساتھ سجدے میں جائیں، اس کی بڑی سختی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے جو ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے ذرا پہلے سر اٹھا لیا تو جلدی کر دی، تو حضور کو غصہ آ گیا، فرمایا کہ اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارا سر اللہ گدھے کا بنا دے، یعنی یہ حماقت کی بات ہے، ڈسپلن توڑنا۔ یہاں ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، مل جل کے رہنا سکھایا جا رہا ہے، آرگنائز ہو کے جینا سکھایا جا رہا ہے۔ امیر کی اطاعت کی مشق کروائی جا رہی ہے، روزانہ 5 مرتبہ بلا کے کہ تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے، اس کے اشاروں پہ حرکت کرو، اطاعت امیر۔ اور جب امام قرات کر رہا تو فرمایا فاستمعوا له وانصتوا، تمہارا جب ذمہ دار بات کر رہا ہے تم سب لوگ خاموش رہو، خاموشی سے سنو۔ اب فقہی مسلک الگ کسی کی بات ہے، وہ الگ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل رہے گی، مگر یہ کہ حکم دیا جائے کہ جب آپ کا ذمہ دار بات کر رہا ہے تو تم سب خاموشی سے سنو، یہی ڈسپلن ہے۔ اب ہر آدمی چو چو بول رہا ہے، اپنی اپنی بات نہیں، ذمہ دار بات کر رہا ہے، باقی لوگ خاموش ہیں، خاموشی سے سنیں، علیحدگی کی اجازت نہیں۔ غلطی بھی ہو گئی امام سے، کوئی نماز میں غلطی بھی ہو گئی تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ نکل جائے، اے امام غلطی کر رہا، نکل جاؤں میں نماز سے، آواز کرنے لگوں، یہ کیا؟ نہیں، سکھایا گیا ہے کہ امام غلطی بھی کرے تو آخر تک آپ جماعت میں ہی رہنا ہے، جماعت سے نکلنے کی اجازت نہیں، امام غلطی کر رہا ہے۔ البتہ امام کو اطلاع دینے کے واسطے کیا سکھایا گیا؟ سبحان اللہ کہو، اس میں بھی کیا ہے؟ ادب سکھایا جا رہا ہے، گویا ہم یہ بول رہے ہیں غلطیوں سے پاک اللہ ہیں، یہ اپنے امیر کو بول رہے ہیں کہ غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی، آپ سے غلطی ہو گئی اس پہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے ادب احترام میں کوئی کمی نہیں ہے، غلطیوں تو سے پاک تو اللہ ہے۔ یہ نہیں بولے امام صاحب کھڑے ہو جاؤ بیٹھو، ایسا نہیں بول رہے، اللہ پاک ہے، یعنی امام کی غلطی میں پیروی نہیں کریں گے لیکن امام کے ادب میں کمی نہیں کریں گے، اس پہ اعتراض نہیں کریں گے، آپ اس کے احترام میں کمی نہیں آئے گی۔ اور مسلمان لوکل ایریا وائز جڑ کے رہیں، متحد رہیں، اس کا پورا سسٹم ہے نماز کے ذریعے سے۔ چھوٹی چھوٹی بستی کے لوگ، چھوٹے چھوٹے علاقے کے لوگ، ان کو جوڑ کے رکھنے، سب روزانہ ملتے رہیں، ایک دوسرے سے واقف رہیں، جوڑو، اس کے لیے 5 وقت کی نماز میں محلے کی مسجد میں آنا لازم ہے۔ اب جو ہے ایک بڑی بستی ہے، جیسے شہر حیدرآباد تو اس کے کئی بلاکس، بڑی بستی کے مسلمانوں کو، ایک بڑے ایریے کو ہر جوڑ کے رکھنے کے لیے جمعہ کی نماز ہے۔ جمعہ کی نماز ہر مسجد میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، محلے میں پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے، جمعہ رکھا گیا ہے مسلمانوں میں جوڑ ڈیولپ کرنے کے لیے۔ ایک بڑے ایریے میں ایک جامع مسجد ہونا چاہیے بلاکس کے اندر، لیکن یہاں ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے وسائل نہیں ہیں، تو مجبوراً جو ہے علماء اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی محلے کی مسجد میں بھی پڑھ لو۔ اصلاً کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے جمعہ ہے، اس کا نام ہی جمعہ ہے، جمع کرنے والا۔ تو ہر مسجد نہیں، یہ پورے بستی کو، چھوٹی بستی ہے تو پوری بستی میں ایک ہی جگہ ہوگی، متوسط بستی میں تو پورے بستی کے لیول پہ، اور اطراف کے دیہاتوں کو بڑی بستی سے جوڑنے کے لیے سال میں دو مرتبہ عید کی نماز ہے، کہ اس میں ایک بستی ہی نہیں بلکہ پورے اطراف کے دیہات والے بھی آ جائیں۔ یہ مستقل امت کی روزانہ 5 مرتبہ ٹریننگ چل رہی ہے، محلے والوں مل جل کے رہو، متحد کے ایک گروپ بن کے جیو، اس کے لیے روزانہ تقریباً 2.5 گھنٹے لگتے ہیں نماز کے لیے 5 مرتبہ آنے جانے میں، روز کی 2.5 گھنٹے کی تربیت ہو رہی ہے، اکیلے اکیلے نہیں رہنا مسلمان، پورے محلے والے ایک ہونا، اور جمعہ کی مشرق کے پوری بستی والے ایک ہونا، یہ ہے اسلام۔ اور یہ آنا، مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے جڑنا،
پورے بستی کے مسلمان ایک ہونے کو اتنا سختی سے حضور نے لازم کیا، فرمایا جمعہ کی نماز کی پابندی کرو۔ پورے بستیاں اطراف والے سب جمع ہوتے تھے حضور کے زمانے میں، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ فرمایا پرسنل لائف گزارو گے نا تو دل پہ مہر لگ جائے گی، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مل جل کے رہنا سیکھو، اس میں اگر کمی ہو جائے گی تو پھر بولے اللہ مہر لگا دیں گے، گمراہ ہو جاؤ گے، پھر حق سے غافل ہو جاؤ گے تم، یعنی پھر اپنے قوم کی فکر ختم، اپنے دین کی ختم فکر ہو جائے گی، پھر فکر بس میں میرے بیوی بچے ہوئے جانور کے لیول پہ آ جائیں گے۔ پھر تم سب جیسے ساری دنیا جانور کے لیول پہ جی رہی، تم بھی جانور کے لیول پہ آ جاؤ گے۔ لیکن جماعت کے ذریعے سے تم کو جمعہ یہ سکھاتا ہے کہ پوری مسلمان مل کر ایک قوم ہے، ان کا ایک کلچر ہے، ان کا ایک مقصد ہے، اور ہم سب مل کے ایک اسٹرگل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا سب کا مل کے ایک مقصد ہے، یہ سکھاتا ہے جمعہ۔ اس لیے یہ نہیں کرو گے، پرسنل لائف گزارنا شروع کرو گے تو دل پر مہر لگ جائے گی اور غافل ہو جاؤ گے۔ اور نماز کے اندر دیکھیے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی اس میں پرسنل گفتگو نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے، ہم سب مل کے ایک کشتی کا سوار ہے، سب ہر آدمی سب کی طرف سے بول رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ایاک نعبد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں، بول رہا ہے۔ میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں نہیں بولنے لگا رہے، تیرے میں کی ضرورت نہیں ہے، ہم بولو، سب مل کے آؤ میرے پاس، بول رہے ہیں ایاک نعبد، ہم سب مل کر آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم سب مل کر آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط، اہدنی نہیں بول رہے، اہدنا، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ اور رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سب ربنا ولک الحمد، اے میرے رب نہیں بول رہا ہر آدمی، اے ہمارے رب۔ اور نماز ختم ہونے سے پہلے تحیات میں السلام علینا، سلامتی مجھے ہو میرے بچوں کو نہیں، ہم سب پر ہو، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی ظاہری صف بندی کے ساتھ، یہ ظاہر میں جوڑنا سکھا رہے ہیں صفوں کے ذریعے سے، اس کے ساتھ ساتھ اندر بھی ایسے جملے کہلا رہے ہیں جس سے سب کو احساس ہو کہ ہم ایک ہیں، ہم سب مل کر ایک ہیں۔ دعائیں اکیلا نہیں کرنا ہے، خود کے لیے نہیں کرنا ہے، سب کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ اقامت جماعت کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا کرنا۔ اور جب کئی لوگ مل کے رہنا شروع کریں گے تو وہاں وہ ملاپ کب تک رہے گا؟ ایک امیر کی سننے کی عادت رہنا، ایک دوسرے سے جڑ کے رہنے کی عادت رہنا، اصول قواعد کی پابندی کی عادت رہنا۔ ایک ساتھ رکوع سجدہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ آدمی منمانی چھوڑ کر اصول پہ چلنے کا عادی بنے، ڈسپلن ہوگا تو ہی وہاں اتحاد رہتا ہے۔ تو پورے مسلمان جڑ کے رہیں، اس کی پریکٹس ہے نماز کے اندر، عبادت کے ساتھ ساتھ، کہ کن کن آداب کا خیال رکھنے سے اتحاد نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی مشق ہے۔ تو نماز اگر صحیح روح کے ساتھ پیدا کی ہو تو مسلمانوں میں اتحاد بھی پیدا ہوگا، ڈسپلن بھی پیدا ہوگا۔ ایک دم جیسے فوج روزانہ مشق کرتی رہتی ہے، ہر متحرک گروپ روزانہ مشق کرتا ہے ڈسپلن کی، مسلمان بھی روزانہ ایک ڈسپلن کی مشق ہو رہی ہے کہ ہم سب مل کر جئیں گے، اصولوں کے تابع ہو کے جئیں گے۔ اس وجہ سے حضور کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ بالکل بکھرے ہوئے تھے، لیکن حضور کے آنے کے بعد ایسے ڈسپلن والے ہو گئے یہ نمازوں کی وجہ سے کہ ہر کام صف بندی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، امیر کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، ڈسپلن، اس کی عادت ڈالی حضور نے۔ کوئی قوم دنیا میں ایسی ترقی نہیں کرتی، بغیر ڈسپلن کے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ آج یورپ نے جو ہے بہت اہمیت سے مغربی دنیا میں ڈسپلن کو اختیار کیا، جس سے وہ اپنی زندگی کے سارے کاموں میں کامیاب ہو گئے، دنیاوی ترقی میں۔ ڈسپلن کی بڑی سختی ہے ان کے پاس، کہیں بس میں بیٹھنا ہے تو فوراً وہ لگائیں گے، لائن لگائیں گے، پوری مزاجوں میں، طبیعت میں ڈسپلن پیدا کی انہوں نے۔ ہمارے پاس کوئی ڈسپلن نہیں، ہماری قوم میں نہ وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی کام ڈسپلن سے کرنے کی عادت ہے۔ اور یہ چیز آتی ہے تبھی کوئی قوم ایک بنتی ہے اور ایک قوت بنتی ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام کی فوجیں دنیا میں پھیلی تو اس وقت کا ایک سپر پاور جو تھا وہ ایران تھا، پارسی لوگ آگ کو پوجا کرنے والے، 3000 سال پرانی ان کی سلطنت تھی، بہت بڑی۔ تو وہاں جب
ان کا جو جنگ ہو رہی تھی تو ان کا جو کمانڈر تھا وہ رستم تھا، رستم پہلوان بہت مشہور ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ عرب کے لوگ کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ایک دم صف بنا کے نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے اشارے پہ جھکتے ہیں اٹھتے ہیں، یہ دیکھ کے وہ اس کو غصہ آ گیا اس کو کہ کل تک یہ عرب کے لوگ بھیڑ بھاڑ ایک بھیڑ کی طرح زندگی گزارتے تھے، ڈسپلن نہیں معلوم تھا، سب مل کر ایک ہو کر کیسا ایکشن لینا ہے معلوم نہیں تھا۔ یہ عمر اس نے کیا کر دیا، پوری قوم کو ڈسپلن سکھا دیا۔ تو مسلمانوں کی جب جماعت ہو رہی تھی تو اس کو دیکھ کے اس نے کہا اکل عمر کبدی، ان کے کمانڈر نے، کہ عمر میرا کلیجہ چبا رہا ہے۔ یہ سین جو ہے مسلمانوں کو، یہ اتحاد نماز میں جو ہے وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ عمر میرا کلیجہ چبا رہا ہے۔ عمر اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، میرا کلیجہ چبا رہا ہے عمر۔ یعلم الکلاب الآداب، یہ کل تک کے جو کتے تھے ان کو یہ ڈسپلن سکھا رہا ہے، آداب سکھا رہا ہے، اجتماعیت سکھا رہا ہے، مل جل کے ایکشن لینا سکھا رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کا ملک کے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کا متحد ہونا، ایک خاندان بننا بہت ضروری ہے۔ ہر سمجھدار مسلمان کو اس کا احساس ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے جو دیندار لوگ ہیں وہ آپس میں جوڑ کی ایک فضا قائم کریں، تو اور جوڑ کے جو طریقے ہیں اس کے مذاکرے ہوں گے اور بھی پہلو آئیں گے سامنے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو گہرائی سے سنیے، عمل کی نیت کیجیے، یہ ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے اس ملک کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے قبول فرمائے۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک اعلان ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اسلام کی دشمن طاقتوں نے، موجودہ حکومت نے جو ہے وقف کے معاملے میں دخل دینا شروع کیا ہے۔ بہت بڑی سازش ہے۔ وقف کا جو پہلے سے جو ایکٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ تو ایک اعلان ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں رائے طلب کی ہے۔ پوری پبلک سے وہ رائے پوچھ رہے ہیں کہ وقف میں کے قانون میں تبدیلی کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ ایک معزز شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر اپنی رائے JPC تک ضرور پہنچائیں۔ اس کمیٹی تک ہم سب کو اپنی رائے پہنچانا ہے کہ بھئی وقف کا قانون جو پہلے سے وہ صحیح ہے، اس کو مت بدلیے۔ پوری جائیدادوں پہ قبضے کے ارادے ہیں، پورا نظام نیچے اوپر ہو جائے گا۔ تو ہم سب سے جب پوچھا جا رہا ہے، اب ہم خاموش بیٹھیں گے تو کتنا بڑے گناہ کی بات ہے۔ اتنی لاکھوں جائیدادیں سب چلی جائیں گی اگر ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم مجرم ہو جائیں گے اس میں۔ جب حکومت خود پوچھ رہی ہے کہ وہ وقت کا ہم نیا قانون لائیں نہ لائیں، اس کا جواب دینا آپ میں سے ایک ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو اس سلسلے میں آسانی کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پلیٹ فارم سے مضبوط، منظم اور متفقہ طریقے سے رائے دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ ایک منظم انداز میں سب لوگ رائے دیں، اس کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے۔ اپنی دینی، ایمانی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری، شخصی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حکومت کو اپنی رائے پہنچائیے۔ آسان طریقہ ہے۔ رائے بھیجنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں یا QR کوڈ کو اسکین کریں۔ یہ QR ہے، یہ مختلف جگہوں پر لگا دیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر لنک کام نہ کرے تو پھر لنک کو کاپی کر کے، نیچے لنک بھی دیا گیا ہے، کاپی کر کے گوگل کروم میں پیسٹ کریں۔ لنک اوپن کرنے کے بعد ہندی یا انگریزی زبان منتخب کریں، اس کے بعد Gmail کھولیں، اس پر کلک کریں۔ جواب Gmail میں کھلنے کے بعد صرف سینڈ بٹن پر کلک کرنے سے جواب JPC کو پہنچ جائے گا۔ اب آج کل تو یہ چیزیں ہاتھوں کا کھیل ہے، بچے رات دن یہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ کوئی بڑی عمر کے آدمی ہیں تو کوئی نوجوان کی مدد لے لیجئے، کس طرح سے جو ہے ہم اپنا، بس خالی یہ جو ہے نا اس کو کلک کرنا ہے اور یہ ہر طرف لگا دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ کلک کر دیں گے تو آپ کی رائے پہنچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر سارے عالم میں ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھائی یہاں جو مسجد سے جو کام چل رہا ہے، 1000 مکان کا سروے کر کے جو امداد دی جا رہی ہے، وہ جو بجٹ تھا یہ مہینے میں ختم ہو جانے والا ہے۔
تقریباً 150 آدمی کو مختلف انداز کی مدد ہو رہی ہے اور بھی، تو وہ اس مہینے ختم ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس سلسلے کو جاری رکھنے، ٹرم فیس بننا ہے بچوں کی، غریبوں کے بچوں کی۔ آپ حضرات ذرا بات دل پہ لیں، اور باکسز لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، اور ہمارے امام صاحب سے مل کے بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات کا توجہ دینا بہت ضروری ہے، کام آگے چلتا رہے۔ آپ حضرات اپنے جان پہچان والوں سے، رشتہ داروں سے فون پہ بات کر کے، خود بھی دوسروں کا بھی ذہن بنا کر یہ جو خدمت کا کام شروع کیا گیا ہے، جس کی پوری رپورٹ اطراف لگی ہوئی ہے مسجد میں، آپ اس میں سب حصہ لیں، اس ہفتہ ضرور حصہ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔